السلام علیکم ایسپرنٹس، نووا ڈیجیٹل اکیڈیمکس میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اس سیریز کا مقصد CSS 2025 کے جو کوالیفائرز ہیں ان سے ان کی سٹرگل کے بارے میں جاننا، ان کے DMC سکور کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ان کے DMC سکور میں کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نے امپروو کرنا ہے، یہ کہانی ہم جانیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک سٹوری آف موٹیویشن موجود ہے، ایک لانگ جرنی اسٹرگل کے ساتھ ایگزامپل سیٹ کی، نہ صرف اپنے گروپ کے لیے بلکہ بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس کے لیے بھی جو اس وقت سروس میں ہیں اور اپنا گروپ بھی امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں 22ویں پوزیشن لینے والے محمد ابراہیم طارق، جو 2020 میں CSS کے بعد ریلوے گروپس میں ایلوکیٹ ہوئے تھے۔ ریلوے گروپ میں رہتے ہوئے انہوں نے اٹیمپٹ کیا دوبارہ CSS کو، شادی کے ساتھ، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، فیملی ذمہ داریوں کے ساتھ اور ریلوے کے ٹاسکس، ریلوے کی اپنی جاب کے ساتھ CSS 2024 کو دینا اور پھر اس میں 22ویں پوزیشن حاصل کرنا اور پیس میں ایلوکیٹ ہونا۔ تو ریلوے سے پیس کا جرنی کیسا رہا، باجوہ سے جانے کے بعد بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ سر بالکل ریلویز کوئی ایسا برا گروپ نہیں میں کنسیڈر کرتا، لیکن آپ نے اگر CSS میں یا سول سروسز میں پارٹ لینا ہے یا آپ نے اس کا پارٹ بننا ہے تو لازمی بات ہے کہ ہر کوئی ایم کرتا ہے کہ وہ ٹاپ گروپس میں جائے۔ تو وہ پیس ہے، پھر پولیس ہے، یہ دو میرے خیال سے 2 میجر گروپس ہیں جو کہ ہر ایک ایسپائرنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کا پارٹ بنے، کیونکہ میرے ابو ہمیشہ یہ خواہش کرتے تھے۔ تمہارے جو دادا ہیں وہ ایز اے کلرک DC فیصل آباد کے اندر کام کرتے تھے، تو میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس آفس میں ایز DC بیٹھے، تو کوشش کرو کہ تم جو ہے ہمارے خاندان کا اور میرا بھی جو ہے نام روشن کر سکو۔ تو میری ایک وہ اسٹرگل بڑی اس لحاظ سے بھی کہہ لیں کہ ایموشنل تھی کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی تھی۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، کرم ہے کہ میں اس پوزیشن کو لے سکا ہوں۔ ڈیفینیٹلی یو آر بلیسڈ کہ آپ نے اپنے فادر کی خواہش کو پورا کیا اور یہ گفٹ ان کو دیا۔ محمد ابراہیم طارق 22ویں پوزیشن پاکستان میں، ان کی DMC آپ دیکھ رہے ہیں۔ ٹوٹل ریٹن مارکس کا جو سکور ہے وہ 714 ہے۔ CSS 2024 میں بہت کم اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے 700 کا نمبر سے اوپر سکور لیا ہے، شاید 20 سے بھی زیادہ کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے۔ یہ سکور بہت زیادہ ہے، اور پھر جس طرح کی اٹیمپٹ ہم آپ کو دیکھتے ہیں سورس آف موٹیویشن کے طور پہ کہ ایک ذمہ داری کے ساتھ ٹائم بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ کرنے کے بعد بھی آپ نے اٹیمپٹ دی، پھر اتنا سکور حاصل کیا، کیا ریسیپی ہے؟ فرسٹ اٹیمپٹ ہے، شاید میں اس میں تھوڑا امیچور تھا پیپر اٹیمپٹ کرنے میں۔ ود ٹائم مجھے چیزوں کا اندازہ ہوا کہ کہاں پہ امپروومنٹس کی جا سکتی ہیں، تو میری اور زیادہ پیپر کی جو اٹیمپٹنگ کی سکلز ہیں وہ امپروو ہوتی گئی۔ اس اٹیمپٹ میں ایک میجر ریزن یہ ہے کہ میں نے پیپر اٹیمپٹ جو کیا اس پہ مجھے کانفیڈنس بھی ہوتا تھا۔ مطلب اگر میں کوئی کویسچن اٹیمپٹ کر رہا ہوں تو اب اس کویسچن میں میں نے جو ہیڈنگز دی ہوں گی وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوں گی، اس ہیڈنگ سے ہی ایگزامینر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ کیا پوائنٹ پیش کر رہا ہے یا اس کے نیچے کیا اس نے باتیں کی ہوں گی۔ تو اس کی ایز کے لیے میں نے کافی زیادہ ٹو دی پوائنٹ ہیڈنگز دی اور میں نے کویسچن پہ فوکس کیا۔ میں نے کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ایکسٹرا نالج یا ایکسٹرا ڈیٹا دینے کی طرف نہیں گیا۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ میری لینتھ 10 پیج پہ جائے، میرا یہ فوکس تھا کہ کویسچن میں جو اس نے پوچھا ہے، جتنے اس کے پارٹس کویسچن کی ہیں، ہر پارٹس کو میں ایکول ویٹیج دوں۔ ایسے ہی نہیں سائڈوں کی باتیں کرتا رہوں اور ایکسپیکٹ کروں کہ ایگزامینر مجھے اچھا سکور دے، تو ایسا پاسبل نہیں۔ ویری رائٹ۔ باجوہ آپ کی DMC کو دوبارہ ریویو کرتے ہیں۔ انگلش ایسے پہ سب سے پہلے آؤں گا۔ انگلش ایسے ایسا سبجیکٹ ہے جس میں بہت سارے کینڈیڈیٹ فیل ہوتے ہیں، کم پاس ہوتے ہیں۔ آپ کا سکور 40 پر پاس نہیں ہے، 42 پر ہے۔ 2 نمبر زیادہ کیوں دیے ہوں گے ایگزامینر؟ یہ تو ایگزامینر بتا سکتا ہے کہ ایکسٹرا نمبر کس چیز کے، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی میرا کچھ اچھا تھا کہ وہ ڈفرنٹ تھا، وہ کیا تھا؟ سر میرا جو ایسے تھا، میرا لاسٹ ٹائم جو ایسے پاس ہوا تھا وہ 48 پہ ہوا تھا۔ دونوں جو ایسے جب بھی پاس ہوئے ہیں وہ 40 پلس پہ ہی ہوئے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی میں بڑا کانفیڈنٹ تھا اپنے ایسے پہ، اس دفعہ میں اس سے بھی زیادہ تھا، لیکن آلدو 48 سے کم ہی سکور ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ بہت زیادہ ڈیٹا اور نالج میں انرچ تھا۔ میں نے جو اٹیمپٹ کیا ٹاپک پاتھ ویز ٹو پاکستان پراسپیرٹی، تو میں نے دنیا جہاں کا جو بھی میرے پاس علم تھا نا وہ میں نے اپنے آؤٹ لائن میں ڈال دیا۔ اس میں جرنلز جتنے بھی ڈسکس کیے، کوئی ریسرچ پیپر ہے، کوئی بک ہے، کوئی پاکستان ریلیٹڈ فیکٹ اینڈ فگر ہے، وہ میں نے ہر چیز کوٹ کیا اس میں، اور میں نے اس کو ڈفرینشیٹ کروایا کہ اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا بھائی یہ مطلب صرف پاکستان بیسڈ بات نہیں کر رہا، اس نے پورے دنیا کے کیس اسٹڈیز بھی میں نے اس میں بیچ میں ایڈ کی، بنگلہ دیش کی، سنگاپور کی۔ اس کے بعد مجھے اتنا کانفیڈنٹ میں تھا کہ یہ ایسے فیل ہونا نہیں چاہیے میرا۔ ویری گڈ۔ ایک اور پیپر جو کمپلسریز میں یعنی انگلش کے بعد زیادہ پریشان کرتا ہے وہ اسلامیات ہے۔ اسلامیات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اسلامیات کیوں فیل ہوتا ہے اور اسلامیات کیوں پاس ہوتا ہے؟ ایک تو اس سوال کا جواب دیں، اور کینڈیڈیٹس کو اسلامیات کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ پہلا ایک مشورہ جو میں کینڈیڈیٹس کو دوں گا اسلامیات سے ریلیٹڈ کہ ہمیشہ سے انگلش میں آپٹ کریں، یہ میرا ایک ماننا ہے۔ اردو میں شاید تھوڑا کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے یا جو بھی ہے، مجھے اب اس کی سائیکی نہیں پتہ، لیکن انگلش میں آپٹ کریں تاکہ چانسز آپ کے پاس ہونے کے زیادہ ہوں۔
دوسرا اسلامیات میں جو میری اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ میں نے کوئی بھی کویسچن اٹیمپٹ کرنا ہے تو اس میں آیت اور حدیث کے ریفرنس دیے بغیر وہ ختم نہیں ہوگا. ایون میں نے آیتیں اور حدیثوں کی ایک کمپائلیشن اپنی تیار کی ہوئی تھی جو کہ آلموسٹ 25-30 پیجوں کی تھی. اس میں سم ویئر اراؤنڈ 300 کچھ ہوں گی آیت اور حدیث جمع کر کے ان کی ٹرانسلیشنز. آیت نہیں میں لکھتا تھا, میں ان کی ٹرانسلیشنز لکھتا تھا. میرا جو بھی کویسچن اٹیمپٹ ہوتا تھا ہر کویسچن میں جو میں نے آرگومنٹ دینا ہے, کوئی پوائنٹ دینا ہے, وہ میں نے پہلے آیت اور حدیث اپنے ذہن میں لانی ہے کہ اس میں کون سی فٹ کروں گا, اس کے اکارڈنگلی میں اپنی ہیڈنگ ڈیزائن کروں گا, آرگومنٹ دوں. تو مطلب میری ہر آرگومنٹ میں, ہر ہیڈنگ میں ایک ریفرنس ضرور ہے. تو اس طرح سے 4 کویسچن جو ہیں میرے ہر آرگومنٹ پہ آیت اور حدیث کا ریفرنس, اور میرے خیال سے وہ مجھے پے آف کر گیا اور اچھا اسکور ہے. کینڈیڈیٹس کیوں اسلامیات میں فیل ہوتے ہیں؟ سر میرے خیال سے ایک تو وہ ریفرنسز نہیں دے پاتے, اور پھر میں بات کروں گا کہ وہ ٹو دی پوائنٹ نہیں بات کرتے, سائڈوں کی شاید زیادہ بات کرنے لگ جائے. جو کویسچن پوچھا گیا ہوتا ہے اس پہ فوکس نہیں ہوتا, کیونکہ اکثر اس کویسچن سے ریلیٹڈ ان کے پاس پوائنٹس کم ہوتے ہیں, تو وہ سائڈ ویز کوئی چیز نکال کے اس کو ریلیٹ کرنے کی یا اس کو پٹ ان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اوائڈ کیا جائے. کویسچن جو پوچھا ہے اس کو ہٹ کریں, انٹروڈکشن کویسچن ریلیٹڈ لکھیں, ٹھیک ہے, جو عام پیپر ہے. ایسے کا انٹروڈکشن ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جو کویسچن سبجیکٹس دوسرے ہیں اس میں انٹروڈکشن آپ ٹو دی پوائنٹ لکھیں, اپنے کویسچن پہ فوکس رہیں. 5 سے 6 لائن کا انٹروڈکشن اگر آپ لکھ لیتے ہیں دیٹ از مور دین انف, یہ میرا ماننا ہے. آپ اس کو ڈریگ نہ کریں. بعض جو آپشنز کی طرف آتے ہیں, آئی آر آپ کا آپشن رہا ہے. آئی آر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہر سال بہت ڈائنامک ہے, چینج ہو رہا ہے, اور بہت ساری ایئرز میں یہ اچھا اسکورر نہیں بھی رہا. آپ کے کیس میں 2024 میں آئی آر کو کچھ بہتر مارکس ملے ان کمپیریزن ٹو پولیٹیکل سائنس. لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز میں لوگ کم اسکور کیوں کرتے ہیں؟ ان اٹیمپٹس میں بھی جن میں اس کا اسکور کم ہے, کچھ کینڈیڈیٹس کا اسکور اچھا بھی ہے. تو آئی آر پہ اسکور کیسے کیا جائے؟ آئی آر کی جنرل ٹرمز کو سمجھا جائے. آئی آر کی جو ریفرنس بکس دی ہوئی ہیں سلیبس میں, ٹھیک ہے, سجیسٹڈ بکس ہیں, ان میں 1-2 بک ایٹ لیسٹ لازمی کنسلٹ کریں, جس میں جوشوا گولڈسٹین کی ایک بڑی اچھی بک ہے, ٹھیک ہے. آپ صرف اس کو ہی ایک ریلیٹ کر لیں تو آپ کے کافی ٹاپکس کور ہو جاتے ہیں سلیبس کے. کچھ سبجیکٹس کسی سال ہٹ ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تھوڑے ٹف کویسچن آ جاتے ہیں اس میں, لیکن سر میں نے دیکھا جس نے کوئی تیاری اچھی کی ہوئی ہے نا سبجیکٹ کی, وہ اس میں سے بھی پاس ہو جاتا ہے, اس میں بھی اسکور لے جاتا ہے, وہ ایوریج سے 10-15 نمبر اوپر لے جاتا ہے. اگر آپ کی تیاری اچھی ہے, آپ نے اس کو سمجھ کے پڑھا ہوا ہے اور کویسچن کو اس کی نیچر کے حساب سے ڈریس کر رہے ہیں, تو آپ جتنا مرضی پیپر ہٹ ہو آپ اس میں سے نکل جائیں گے, اسکور لے جائیں گے. پیپر اے میں 62 اسکور ہے, پیپر بی میں 55 اسکور ہے. تو یوزلی پیپر اے اور بی میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے, اس کی پیچھے کیا وجہ ہے؟ پیپر بی جو ہے زیادہ ریلیٹڈ ٹو کرنٹ افیئرز آئے, تو اس میں ریلیٹڈ ٹو کرنٹ افیئرز, انٹرنیشنل افیئرز زیادہ ٹاپکس ہیں, تو اس کی تھوڑا سا سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ. اس میں آپ کو زیادہ اپڈیٹڈ نالج کے ساتھ اپنے پوائنٹس دینے پڑتے ہیں, جبکہ پیپر 1 جو ہے وہ بیسز ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی, سرٹن کانسیپٹس ہیں, تھیوریز ہیں جن کو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, اور وہ کہہ لیں تھوڑا سا فکسڈ نالج ہے وہ والا پیپر 1 جو ہے, تو اس لیے تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں یہ دونوں پیپر. جب ہم آپ کی ڈی ایم سی دیکھتے ہیں تو جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن میں تو بہت ہی اچھا اسکور ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن ٹاؤن پلاننگ اور اربن مینجمنٹ بھی اسکور کمپیریٹیولی بہتر ہے. کینڈیڈیٹس اس کو کیوں نہیں رکھتے, اور کس کو رکھنا چاہیے اور کس کو نہیں رکھنا چاہیے؟ ٹاؤن پلاننگ سے پہلے میں نے یو ایس ہسٹری رکھا ہوا تھا, اور یو ایس ہسٹری مجھے کوئی اچھا اسکور نہیں دے رہا تھا, تو آئی واز ناٹ لائک کہ مجھے اب ہسٹری کے ساتھ چلنا چاہیے. یہی اوپینینس تھی کہ ٹاؤن پلاننگ اچھا اسکور نہیں دے گا اور یہ ہٹ بھی کر سکتا ہے, آپ کو انڈر 40 رکھ سکتا ہے. تو خیر میں نے اس پہ فوکس نہیں کیا, میں نے اس سبجیکٹ کو تیار کیا, میں نے 1 مہینہ پورا ڈیڈیکیٹ کر دیا اس سبجیکٹ کے لیے, کیونکہ نیا سبجیکٹ تھا. میں نے اس کو اچھے سے تیار کیا, اور انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, میرے خیال سے آپٹ کرنا چاہیے. اب جو بھی کوئی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے ہے وہ لازمی اس کو انٹرسٹنگ اس کو لگے گا. جرنلزم کی طرف جائیں گے, لیکن اس کے راستے میں جینڈر اسٹڈی آ گیا, اور اس میں آپ کا اسکور بہت اچھا ہے 70. جینڈر میں کیا ریسپی ہے؟ ایک تو سبجیکٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور شارٹ سلیبس بھی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس وجہ سے زیادہ لوگ اسے آؤٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن میں نے اسے بڑا انٹرسٹنگ پایا, اور میری دونوں اٹیمپٹس میں 70+ اسکور ہے. اور اس دفعہ آلدو جینڈر کا اسکور بڑا کمپیریٹیولی کم رہا ہے پچھلی کچھ سالوں سے, لیکن سٹل جو ہے میں اس میں 70 اسکور یہ کہہ لیں کہ ان ٹاپرز ہے. 70+ جو ہے شاید چند ایک لوگ ہیں, تو یہ ٹاپرز کی لسٹ میں ہے جینڈر کا میرا اسکور. یہ اسٹریٹجی تھی کہ کوٹیشنز کا استعمال, ریلیونٹ ایگزامپلس کا, لیٹسٹ کوئی سینیریوز, کوئی انسیڈنٹس ایسے ہو چکے ہیں آپ کے ملک میں یا ورلڈ وائڈ
جو کہ وومن سے ریلیٹڈ ہیں ان کو لازمی کوٹ کریں. کوئی ریسرچ پیپر آیا ہوا ہے, کوئی میں نے پڑھ لیا ہے, کوئی اس طرح کی آرٹیکل ہے, تو میں اس کا ریفرنس ایڈ کروں گا اور پھر وہی بات کروں گا کہ کویسچن کو جو ڈیمانڈ کیا میں اس کو ہی ایڈریس کروں گا. ویری ریلیونٹ, بہت اچھی معلومات. جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن کم لوگ رکھتے ہیں, آپ نے کیوں رکھا؟ پہلے تو یہ بتائیں, آپ کا ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے, اور دوسرا میس کمیونیکیشن میں اتنا ہائی اسکور 87. پہلے میں نے وہ بات کہ 2020 میں اس کی جگہ سوشیولوجی رکھا, لیکن اس نے مجھے بالکل بھی اسکور نہیں اچھا دیا. تو پھر میرا تھا کہ اب میں کوئی اس کو سبجیکٹ کو چینج کروں اور ایسا سبجیکٹ رکھوں جو کہ مجھے اسکور دے. تو یوزلی اس گروپ سے لوگ پنجابی رکھتے ہیں, لیکن پنجابی جو ہے ہمیشہ شاید صحیح سے لکھی نہیں جا رہی تھی اور میں اس کو زیادہ اپنے کانفیڈنٹ فیل نہیں کر رہا تھا. تو میں نے پنجابی کی بجائے ایک رسک لیا جرنلزم کا. اس کے اوپر بھی یہی زیادہ تر اوپینینس تھی کہ یار اسکور نہیں دیتا اچھا. تو جرنلزم کی بھی یہی سا اسٹریٹجی تھی کہ میں نے اسے آپٹ کیا, اور اس کے لیے بھی میں نے تیاری کے لیے سیپریٹ ٹائم رکھا. اس کو میں نے ہفتے 10 دن والی تیاری نہیں کی آپشنل کی. یوزلی جو اسپائرنٹس کرتے ہیں کہ ہفتے 2 ہفتے میں ایک آپشنل تیار کر لیتے ہیں, میں نے اس کو بھی ایک پورا مہینہ دیا کہ کوئی چیز اس میں رہ نہ جائے, کوئی ٹاپک سلیبس کا رہ نہ جائے. ڈفرینٹ سورسز سے جو ہے اپنے نوٹس بنانے. جس طرح جرنلزم ہے, اس میں نے ایک ولید ظفر کی جرنلزم پہ بک ہے, مارکیٹ ریلیونٹ بک ہے, وہ میں نے لی. پھر امتیاز شاہد کی ایک بک ہے. تو اس طرح سے ڈفرینٹ سورسز سے میں نے وہ ٹاپکس پڑھے, اور جس میں مجھے کوئی نئی بات یا امپورٹنٹ بات نظر آئی وہ میں نے اپنے نوٹس میں جوٹ ڈاؤن کر لی. تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے نوٹس بڑے وہ ایک انریچڈ تھے, اور وہ چیز مجھے ہیلپ فل رہی اپنے پیپر میں, اپنے کویسچن کو اٹیمپٹ کرنے میں, کہ میرے پاس نالج کی پھر کمی نہیں تھی اور ڈفرینٹ ایگزامپلس بھی میرے پاس اویلیبل ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے آن لائن سرچ بھی کی ریلیونٹ ٹو مائی ٹاپکس. تو یہ ساری چیزیں جمع ہو کے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرا پیپر اسٹینڈ آؤٹ کر گیا اور اسکور اچھا ملا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے مجھے سرخروب. اچھا, یہاں سے ایک سوال اور نکلتا ہے کہ کینڈیڈیٹس کیوں فیل ہوتے ہیں؟ آپ کا سے آپ کو پتہ ہے کیوں پاس ہوتا ہے. باجوہ نوا لاہور کیمپس میں ٹیچر بھی ہیں, فیکلٹی کا حصہ بھی ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں پاس ہونے کے بعد. تو باجوہ بہت سارے کینڈیڈیٹس کو پڑھاتے ہوئے, ان کو چیک کرتے ہوئے کیا جنرل مسٹیکس آپ کو لگتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کر رہا ہوتا ہے جس کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ جو ایک اسپائرنٹ ہے نا, وہ اکثر یہ کوانٹٹی پہ بڑا فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ میں لینتھ بڑھا لوں, زیادہ سے زیادہ پیجز لکھ لوں, اور اس سے بڑی بات کہ وہ کویسچن کو اچھے سے سمجھتا نہیں ہے. اب کویسچن میں اگر 2 یا 3 پارٹس ہیں کویسچن کے, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک پارٹ پہ زیادہ ہیڈنگ لکھ بیٹھتا ہے, 7-8 دے دے گا کیونکہ وہ اس کو زیادہ اچھا آ رہا ہوتا ہے. یا اگر اس کو دونوں پارٹس بھی اچھی آ رہے ہیں تو دوسرے پارٹ میں اس کے بعد ٹائم شارٹ ہو جاتا ہے, تو وہ دوسرے پارٹ میں 3 ہیڈنگس دے دے گا. تو یہ کویسچن میں امبیلنس کریٹ کر لیتا ہے وہ. تو کویسچن کی ویٹیج آپ نے اس طرح سے بنانی ہے جس طرح سے اس نے پوچھے ہے. ڈفرینٹ پارٹس کو ایکول ویٹیج دیں اور کویسچن کو ہٹ کریں. جو کویسچن ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ صرف ادھر تک اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھیں اور اس کے ریلیٹڈ آپ ڈیٹا دیں, تو آپ کہہ لیں کہ میرے نزدیک آپ بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں. یہ سوال تم نے خود ہی چھیڑ دیا, اور یہ سوال ہر سال کی ڈیبیٹ بھی ہے. کوانٹٹی میٹر کرتی ہے, نمبر آف پیجز بڑھاتے جائیں. بچے صفوں میں چھوڑ کے لکھ رہے ہوتے ہیں, بڑا لکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس چیز سے سکور بڑھتا ہے کہ زیادہ آپ نے لینتھ لکھی ہے, یا کوالٹی ہی میٹر کرتی ہے؟ ایک کویسچن 4 پیج میں بھی ایگزامینر کے اکارڈنگ اٹیمپٹ کر جاتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو کم نمبر دے گا. آپ نے اس کا حق ادا کیا کویسچن کا, تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ وہ 12 پیج پہ بھر رہے ہیں یا 5 پہ بھر رہے ہیں, سر اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کوانٹٹی بڑھانے کے چکر میں کوالٹی بالکل ہی گرا دیتے ہیں, نہ ہیڈنگ اچھی بن رہی ہے, نہ ٹو دی پوائنٹ آپ بات کر رہے ہیں. ایکسٹرا جہاں کا نالج آپ اس کویسچن میں ڈالی جا رہی ہے جو کہ ڈیمانڈیڈ بھی نہیں ہے. پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوانٹٹی سے مجھے نمبر آئے, تو میرا یہ ماننا نہیں, کوالٹی میٹر کرتا. ہمارا کوشچن پورا نہیں ہوا. ریلویز گروپ میں رہتے ہوئے اسائنمنٹس ہوتی ہیں, گورنمنٹ کے ڈیفینیٹلی بہت سارے ٹاسکس ہیں, تو شاید 24/7 طرح کا آپ کی جاب نیچر ہوتی ہے. اس میں رہتے ہوئے آپ نے اس اٹیمپٹ کو امپروو کرنا تھا, یہ جرنی کیسا تھا, یہ کیسے کیا مینیج؟ مسکنسیپشن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ریلویز جیسا کوئی گروپ ہے تو اس میں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا اور بندہ سلیک ہے, ایزی ہے, لائف بڑی آسان گزر رہی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. جب فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں نا, تو وہ ریلویز ہے یا پولیس ہے یا کوئی اور ہے, ان سب کی نیچر آف ورک بڑا ڈفرینٹ سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بڑی ہارڈ ہوتی ہے. تو اس ٹائم فریم میں ان آپریشنز کے ساتھ, کیونکہ میں فیلڈ آپریشنز میں تھا, پہلے میں سکھر پوسٹڈ رہا, پھر میں لاہور پوسٹڈ رہا, تو آپریشنز میں چیزوں کو مینیج کرنا کافی ڈیفیکلٹ تھا. جب آپ نے کسی چیز کو اچیو کرنا ہے تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. تو وہ ایک ایلیمنٹ آیا تھا آپ کے اندر, ضد کا, ایک گرٹ کا ایلیمنٹ آیا تھا کہ بھائی نہیں گیو اپ کرنا. تو پھر وہ بے شک آپریشنز ہوں یا جو بھی ہو, آپ اس کو مینیج کرتے ہیں. اور اس ڈیفیکلٹ روٹین میں آپ اپنے کو چنکس نکالتے ہیں روٹین میں کہ اچھا اس گھنٹہ ملا تو چلو اس میں یہ چیز تیار کر لوں, یہ ٹاپک تیار کر لوں, یا یہ چیز ریوائز کر لوں. تو وہ ٹائم آپ خود مینیج کرتے ہیں. ٹائم ایک کریٹڈ تھنگ ہے سر.
تو وہ آپ نے خود کریٹ کرنا ہوتا ہے. شادی کے بعد وائف ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بھی اس اسٹرگل کو اتنا ہی ان کو فائٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی کسی کامیاب آدمی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے؟ سر بالکل, ایک وفادار بیوی کا ہاتھ بھی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین, اس کی بہنیں, اس کی فیملی, یہ سارے مل کے اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں. یہ ان کی دعائیں ہیں, میرے والدین کی محنت ہے میرے پہ, اور میری بیگم کا نصیب ہے, اس کی بھی ایفرٹ ہے کہ اس نے مجھے ٹائم دیا پڑھنے کے لیے. بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس جو آپ کو سن رہے ہیں شادی شدہ ہیں, میرے اپنے اس نے سارے تجربے میں بہت سی خواتین نے بچوں کے ساتھ, ٹاڈلرز کے ساتھ انٹرویوز دیے, تو یہ میتھ ہی ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کے ساتھ اس ایگزام کو پاس نہیں کر سکتے, یا یہ واقعی کوئی اس میں اسٹرگل بھی اور کوئی اور ریسیپی ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ سر ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. ٹھیک ہے, جب آپ نے کسی چیز کو کرنے کی ٹھان لیا نا, تو پھر یہ شادی ہونا یا جاب ہونا یہ اور بڑے مسائل ہیں, پھر ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. پھر جس پہ آپ نے اپنے آنکھیں سیٹ کی ہیں, جو ایم ہے آپ کا, اس کی طرف آپ نے پورے آل آؤٹ اٹیک کے ساتھ جانا چاہیے. میں نے کبھی یہ نہیں ایکسکیوز نہیں دیے تھے کہ یار میری ابھی شادی ہے یا میری جاب ہے تو میں نہیں کر سکتا. میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ یہ میں نے کرنا ہے اور کسی بھی حد پہ کرنا. تو یہ ساری چیزیں پھر میرے لیے ہرڈل نہیں سامنے. اچھا, مجھے باجوہ کا یہ جرنی یاد ہے, CSS 2020 کی اٹیمپٹ تھی غالباً. باجوہ آپ کا بیچ بھی 14 تھا, اس میں آپ لاسٹ بیچز میں آئے تھے. یہ کم ٹائم میں بھی ہو جاتا ہے پہلی اٹیمپٹ میں؟ اس بارے میں جو ایسپیرنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ منتھ کی گیم نہیں ہے, اس پہ 2-3 سال لگ جاتے ہیں, اس پہ کیا تمہارا خیال؟ میں نے بھی جو اپنی پہلی اٹیمپٹ کی تھی وہ 4 months میں کی تھی, لیکن میں نے اس میں کچھ بلنڈر کیے سبجیکٹ سلیکشن میں, اور میں اس کو کنسیڈر کروں گا کہ آپ 4 مہینے والی اٹیمپٹ نہ کریں. آپ کوشش کریں کہ 6-7 ماہ ایٹ لیسٹ ایک اٹیمپٹ کو دیں, تاکہ آپ اپنے ڈیزائرڈ گروپ میں لینڈ کریں اور آپ کو دوبارہ اپیئر نہ ہونا پڑے. آپ ایک ون گو میں جو ہے نا اپنی منزل کو اچیو. بہت اچھی آپ نے سجیشنز دی ہمیں. کچھ چیزیں آپ کے ساتھ جڑی جو اس ایگزام کے حوالے سے ہیں, جیسے آپ جب نوا میں آئے تو آپ کا جرنی کیسا رہا؟ جو مینٹورز ہیں یہاں پر, یا جو یہاں کا ٹیسٹ سسٹم تھا, کیا وہ آپ کے لیے بینیفیشل تھا, یا اکیڈمیز کے حوالے سے یوزلی لوگ جو رائے رکھتے ہیں وہی تھی؟ سر نوا کے ساتھ میرا ایک ریلیشن شروع میں تو اکیڈمی کا تھا, کیونکہ ایز ایک اسپائرنٹ کے طور پہ اکیڈمی میں آئے تھے, لیکن اس کے بعد یہ ایک فیملی کے طور پہ جو ہے نوا نے لیا. سر احمد جو ہے میرے ٹیچر بھی رہے ہیں, اور یہ میرے بھائی کے طور پہ بھی نے ایکٹ کیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے, شاید انہیں یاد نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ میرا موک ایگزام تھا فائنل, تو اس کرنٹ افیئرس کے پیپر میں سر نے مجھے نا ایک کمنٹ دیا پیپر میں کہ یو ہیو ہائی چانسز, آئی وش یو بیسٹ آف لک, ویری گڈ اٹیمپٹ. تو اس نے مجھے اتنا بوسٹ دیا کہ میں نے کہا یار اگر سر میرے پہ بلیو رکھتے ہیں تو میں لازمی یہ کر سکتا ہوں اٹیمپٹ کلیئر, اور یقین مانے کہ میں نے فرسٹ اٹیمپٹ اپنی کلیئر کی. یہ پھر ریلیشن نوا کے ساتھ میرا بہت زیادہ ایک فیملی کے طور پہ, میں ایسے کہہ لیں کہ دوسرا گھر ہی سمجھتا ہوں اپنا. اور بڑے بے شمار ٹیچرز ہیں جنہیں بڑے اچھے طریقے سے پڑھایا, اور صرف ٹیچر نہیں, انہیں کہہ لیں کہ ایک بچہ سمجھ کے بھی ہمیں پڑھایا اور ہمیں پش کیا. تو میرا ریلیشن نوا کے ساتھ ایک ایسا کہ جو کہ ایکسپلین نہیں ہو سکتا ورڈز میں, اور ان کا جو ٹیسٹ سیشن ہے مجھے بہت ہیلپ فل رہا. میرا یہ مان ہے کہ آپ اس پہ نہ رہیں کہ یہ ٹیچر کتنے نمبر دے رہا آپ کو اس ٹیسٹ میں. آپ کوشش کریں اس میں بیٹھیں اور دیکھیں کہ آپ کی غلطیاں خود کیا ہیں, کتنا کویشچن آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, کس ٹائم میں کتنی چیز آپ لکھ سکتے ہیں, کوالٹی پروڈکٹ دے سکتے ہیں. تو اپنی تیاری کے لیے آئیں, اپنی پریکٹس کے لیے آئیں, پھر ایویلیویشن کروائیں, وہ آپ کو ہیلپ فل رہے. میرا یہ کامنٹ کہ آپ ایسپیرنٹ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسج دیں گے, وہ آپ نے دے ہی دیا, اور بہت ویلیوبل میسج کے ساتھ. باجوہ کا پورا جرنی, بہت سارے ایسپیرنٹس اور شاید ایسی بہت ساری وائسز جو اس جرنی میں بڑھنے سے روکتی ہیں, ان کے سامنے ایک دیوار ہے. اگر آپ اپنے اوپر یقین رکھتے ہیں تو شاید یہ سٹوری آپ کو اس یقین کو بڑھانے میں مدد دے گی. باجوہ آپ کا بہت شکریہ.